السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 4 نومبر کی کال لے کر. اچھا جناب, سب میں پہلے آج کے سیشن کو ریپ اپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کیا ہوا. جناب آج کا امیڈیٹ ٹارگٹ تھا 42,073.64 ایریا, اور پھر اس کے بعد اگر مارکیٹ والیوم بناتی, رکتی, پاور ہوتا تو اگلے ہدف کی بات ہوتی. اور مارکیٹ نے اس ٹارگٹ کو تو آغاز کے ساتھ ہی اچیو کر لیا, بلکہ اس سے آگے جا کے ایک لیول اور عبور کیا اس نے. 42,173 کا ہائی بنا. پھر اگر آپ دیکھیں تو 11 بجے تک اس کی ایفرٹ رہی اس ایریا میں سروائیو کرنے کی. 11 بجے سے وہ ایگزاسٹ ہوا اور دوبارہ 42,064.73 کے پاس آ گیا. پھر اگر آپ چارٹ کو دیکھیں تو تقریباً پورے دن اس نے کوشش کی ہے کہ اس لیول کو برقرار رکھ سکے. کوئی 1 بجے اس نے اس لیول کو توڑا بھی ہے, مگر 3 بجے واپس وہ 2 گھنٹے اس کے نیچے رہا, اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اوپر آ گیا اور کلوزنگ اسی کے اراؤنڈ دے دی. 42,000 کو سیکیور کرنا جو ہے یہ ایک اچھا مثبت پوائنٹ ہے. 146 پوائنٹ کا اضافہ ہوا. والیومز کل کے مقابلے میں آج زیادہ رہے, تقریباً 18% آج والیوم زیادہ تھے کل کے مقابلے میں. اور اوورآل سیشن اگر دیکھیں تو پازیٹیو تھا اور کافی سارے اسٹاکس نے اپنے ٹارگٹ بھی اچیو کیے. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹ کر دی گئی ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جو سب میں مثبت بات اگر میں دیکھوں اس ہفتے کی, تو وہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ آغاز کے ساتھ ہی مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو جمعے کو شاید لانگ مارچ کا آغاز ہوا تھا, اور لانگ مارچ کے آغاز کے ساتھ مارکیٹ کچھ نیچے آئی تھی, مگر پھر ہم نے منڈے سے مارکیٹ کو اسے اگنور کرتے دیکھا, اور خاص طور پہ ٹیوزڈے کو تو ایک بہت بڑی موو بنی. تو لانگ مارچ اپنی جگہ چلتا رہا اور وزیر اعظم صاحب کا چائنا کا دورہ بھی مکمل ہو گیا, اور سنا ہے کہ اس میں کافی ساری اچھی اپڈیٹس بھی آئی ہیں. اللہ کرے کچھ اچھے معاہدے ہوئے ہوں. جتنے رکے ہوئے یا سلو پروجیکٹس تھے ان کی ری فائنانسنگ کی بات ہوئی ہے, ری اسکیجولنگ کی بات ہوئی ہے. اب وہ آہستہ آہستہ کر کے سامنے سارے معاہدے آئیں گے. اگر مثبت نتائج اس کے آئے ہیں تو یقیناً یہ مارکیٹ کے لیے بہت خوش آئند ثابت ہوگا. مگر ابھی بھی ہم دیکھیں تو مارکیٹ نے ان 4 سیشن میں سو فار 951 پوائنٹ گین کیے ہیں, جو کہ 2.31% بنتا ہے. تو اچھے خاصے پوائنٹ ہیں جو مارکیٹ سے ایگزارشن کو کم کرنے میں تو کامیاب ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مگر ابھی بلز کو کمفرٹیبل نہیں کر سکے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو ہے ہمارا امیڈیٹ ٹارگٹ 42,223 ہے, اور اس کے اوپر مجھے بلز کچھ کمفرٹیبل ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ 42,367 جو ہے, اگر اس کو توڑ کے ٹریڈ کرے تو مارکیٹ میں کل بڑی موو بھی دیکھی جا سکتی ہے. کل کی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جمعے کو 2 سیشن ہوتے ہیں, تو دونوں سیشن کا کئی دفعہ الگ الگ مزاج ہوتا ہے. سو فار تو ایسا لگتا ہے کہ پہلا سیشن بلز کے کنٹرول میں رہے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ مارکیٹ 42,223 کے اوپر نئے والیوم جنریٹ کرتی ہے نہیں. ابھی بھی میں والیوم کو اچھے والیوم تو نہیں کہہ رہا, مگر جو اچانک منڈے کو 3.5 کروڑ والیوم ہوئے تھے اس کے مقابلے میں 8 کروڑ سے تجاوز کرنا اچھا ہی ہے. مگر ایوریج والیوم اگر جو 100x کے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو بہت اچھے نہیں ہیں. بس ٹھیک ہے, اسٹل آئی ول کال اٹ لو والیومس. تو
پہلا سیشن ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی آج کی تیزی کو لے کے تھوڑا سا ایکسائٹنگ رہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ 42,223 کے اوپر مارکیٹ میں کتنا مومنٹم گین ہوتا ہے. اگر اچھا ہوتا ہے تو کل جیسے میں نے کہا ہم بڑی موو دیکھ سکتے ہیں. بڑی موو دیکھیں گے تو ہم یقیناً اگلے اہداف کو چیز کریں گے. 42,557 یا 757 یہ لیولز کو اچیو کرنے کی مارکیٹ کوشش کر سکتی ہے. اور امید کر رہا ہوں میں کہ ویک اچھی کلوزنگ دے گا. کرنٹلی جو رسک مینجمنٹ ہے یا پروفٹ ٹیکنگ ہے وہ 41,891 کے نیچے نظر آتی ہے. اگر آغاز کے ساتھ مارکیٹ نیچے ٹریڈ کرے تو پھر 41,891 ول بی دا میجر سپورٹ. اور اگر مارکیٹ اوپر جا کے نیچے آئے تو پھر معاملات تھوڑے ڈفرینٹ ہوں گے. 42,073.64 جو ہے اس کے نیچے ہی پریشر شروع ہو جائے گا. اور ویسے اگر مارکیٹ کل صبح 42,073.64 کے اوپر ہے تو آپٹمسٹک رہنا چاہیے. اس کے نیچے ہے تو والیوم کو کم کرے گی اور سینٹیمنٹس لیک لسٹر ہوں گے. پری اوپن والیٹیلٹی میرے لیے اہم نہیں ہے کیونکہ اگر آج کا بھی سیشن دیکھ لیں آپ تو مارکیٹ آغاز کے ساتھ 41,887 کا لو بنا دیا تھا اس نے, مگر وہاں پر میرے خیال میں 5 منٹ بھی نہیں رکی, وہاں سے سیدھا اوپر گئی. تو لہذا پری اوپن والیٹیلٹی میرے لیے اہم نہیں ہے. تو یہ تو تھی جناب کل کی پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. یور فیڈ بیک میٹرز. تو جناب سب میں پہلے کمنٹ ہے نعیم احمد صاحب کا, سید نعیم احمد. Highly appreciate your guidance for stocks and as well as other topics. Thank you so much. شکریہ نعیم صاحب. فرمان اقبال صاحب کہتے ہیں خالد صاحب کیا ریزن ہے سی ایس اے پی کا, بڑے لو والیومز ہیں. یار دیکھو سی ایس اے پی ویسے جس وقت اس میں کوئی خبر آتی ہے اسی وقت یہ والیوم میں ٹریڈ کرتا ہے, ورنہ تو یہ زیادہ والیوم والا شیئر ہے نہیں. اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں گے تو جیسے 10 لاکھ کا والیوم اس میں 7 اکتوبر کو تھا تو 7 اکتوبر کو بڑی موو بنی تھی, ٹھیک ہے. اس کے اگلے دن 4.5 لاکھ کا والیوم تھا اور اس کے اگلے دن 2,21,000 کا والیوم تھا. تو جس دن بھی یہ اچھا ٹریڈ کرتا ہے اس دن والیوم بڑھا لیتا ہے. اور جب اس میں گراوٹ ہو اور والیوم ٹوٹنے لگے تو میرے خیال میں وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے ایکیومولیشن کا. ویسے اگر آپ اوور آل دیکھیں اس اسٹاک کو تو یہ اسٹاک تقریباً میں سمجھتا ہوں جولائی کے بعد سے کوئی بہت اچھی پرفارمنس اس نے نہیں دی ہے. میرے ذہن میں اس کی پے آؤٹ تو نہیں ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹاک جو ہے یہاں پر برا نہیں ہے, ایکیومولیٹ کرنا چاہیے یہاں پر اور نیچے. اس کے اندر پریشر ڈیولپ ہوتا ہے 37.50 روپے کے نیچے اور اس میں تیزی پیدا ہوگی 39.75 روپے کے اوپر. عاطف صاحب کہتے ہیں خالد صاحب گریٹ ورک, تھینکس فار ڈیلی اپڈیٹس. شکریہ. عدنان گل صاحب نے کہا خالد صاحب تھینکس فار لاسٹ کمنٹ, ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ SNGP, اٹ از ان ہاٹ فرام اینی پرٹیکولر ریزن. دیکھیے ایک تو SNGP کی بات یہ تھی کہ SNGP کے اندر اس کی ارننگ بھی ٹھیک آئی تھی, پے آؤٹ اس کا اچھا آیا تھا, تو اس کے بعد اس کی پرفارمنس اوور آل اچھی رہی. اور اگر میں بات کروں ہمارے ڈیلی کال میں تو پچھلے کافی دن سے ہماری ڈیلی کال کا یہ حصہ رہا ہے اور روزانہ ہم اس پر ڈیلی کال دے رہے ہیں. اگر آج کی اس کی پوزیشن آپ دیکھیں تو آج بھی میرے خیال میں 48 پیسے اوپر بند ہوا ہے, 37.83 کا اس نے ہائی بنایا ہے. اور بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے کل رات جو بھیجی ہے کال اس میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. اچھا جناب,
SNGP کے بارے میں ہم نے جو کل بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ سب میں اہم بات جو ہم نے اس میں خاص طور پہ کہی تھی کہ کل آپ کو یہ صبح آرام سے ملے گا اور نیچے بھی ٹارگٹ کیجیے گا. یہ بات ہم نے اتفاق سے خاص طور پہ لوگوں کو سمجھائی. اور آپ نوٹس کریں کہ اس کی جو کل کی کلوزنگ تھی 36 روپے 57 پیسے کی تھی اور اس نے 36 روپے 25 پیسے کا لو لگایا کو. اور یہ کال میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ بعد میں اپڈیٹ ہو گئی ہو شاید, اور اگر نہیں ہوئی تو چلے میں آپ کے کمنٹ کے نیچے اپنی اس کال کو پوسٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھ بھی لیں, ٹھیک ہے نا. کن صاحب نے پوچھا تھا, یہ عدنان گل صاحب نے. عدنان یہ میں کل والی کال آپ کو بھیج رہا ہوں, یعنی کہ 3 نومبر والی کال میں آپ کو آپ کے کمنٹ کے نیچے پوسٹ کر رہا ہوں. اس کو پڑھیے کیا کہا ہے. اس میں یہ کہا گیا تھا 36-25 کے اوپر یہ ایفرٹ کرے گا, اور اگر اس نے یہ ایفرٹ کی اور صبح نیچے ملنے کے چانسز تھے تو میرا خیال میں مل گیا, 36.5 اور 25 کے اراؤنڈ ہمیں مل گیا. اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا 37.25 اور 37.90 اس کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے. اب ذرا ہائی دیکھ لیجئے, ایکیوریٹلی 37.83 کا ہائی ہے. وہ بھائی صاحب کل ایک کمنٹ کر رہے تھے کہ آفٹر مارکیٹ انالیسز اور بیفور مارکیٹ انالیسز اور ریئل ٹائم کی بات کر رہے تھے, تو ان کو میں یہ کہوں گا کہ اگر چاہیں تو اس کال کو دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کال کیسے دی جاتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فردوس نقوی صاحب کہتے ہیں کہ کمنٹ آن MTL اینڈ اٹس فیوچر. اچھا جی جناب فردوس نقوی صاحب, MTL پہ کل ہی بات ہوئی ہے اور وہ بات یہ ہوئی تھی کہ اس کو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایکیومولیٹ کریں, اور میں نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اس وقت یہ شدید مندی میں ہے, 600 روپے تک اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا چاہیے. جاوید اقبال صاحب کہتے ہیں کہ بہت شکریہ ڈیٹیل رسپانس کا, گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی. بہت شکریہ, آمین. محمد عامر صاحب فرماتے ہیں کہ یو آر اے جینیس اینڈ حاضر جواب. اچھا, those who do the full comments and you do very appropriate reply as they deserve. Heads off, I love it. I want to learn, like GHNI was down from 150 to 120, 20% نیچے آ گیا, اب 135 کی طرف آیا ہے. اچھا جی, اچھا یار دیکھو GHNI کا سب میں بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جب پچھلے کافی عرصے سے اتفاق سے, اور جب یہ حکومت آئی ڈالر کرائسس ہوا, اور ڈالر کرائسس تو اس سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا. ڈالر کرائسس کی وجہ سے LCs بند ہوئی, بڑے مسئلے ہوئے, تو موسٹلی آٹو سیکٹر میں پرابلم آئی تھی. تو ہم نے یہ خاص طور پہ یہ بات کہی تھی کہ یہ سیکٹر بہت بری طرح پٹیں گے. حالانکہ اصولی طور پہ دیکھا جائے تو اس اسٹاک کو 143 کے نیچے نہیں آنا چاہیے تھا. 143 145 جو ہے اس کے اوپر ٹریڈ کرنا چاہیے تھا, مگر یہ جو ہے اس نے 121 کے قریب لو مارا ہے, 120.70 کا جو آپ نے لکھا ہے شاید. تو اب جو ہے اس میں موو بنی ہے تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے, کیونکہ ایکسٹرا آرڈینری نیچے آ گیا تھا, یہ ایکسٹرا آرڈینری نیچے آ گیا تھا. تو 143 144 تو یہ آرام سے اچیو کر لے گا, اور اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر سروائیو کریں, کیونکہ یہ تو بہت, اور میں نے کئی اسٹاکس کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ ایسے اسٹاک آپ کو بونس بائی دیں گے, تو یہ ہوتی ہے بونس بائی. اب اگر آپ خود ہی آپ نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ 12% گین 2 دن میں ہو گیا, تو کیا یہ شارٹ کورنگ ہے یا ٹرینڈ چینج؟ دیکھیے ٹرینڈ تو ابھی چینج نہیں ہوا, ٹھیک ہے, شارٹ کورنگ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں آپ, مگر در حقیقت جو ہے کہ جو بھی ڈائریکشن مارکیٹ کی ہوتی ہے, چاہے تیزی ہو یا مندی ہو, اس کی کریکشن اس کے برخلاف ہوتی ہے. مطلب اگر نیچے کی طرف بری طرح گر رہا ہے
تو اس کی کریکشن جب ہوگی تو وہ اوپر اٹھے گا. اگر اوپر کی طرف پرائز جا رہی ہے اور اگر اس کی کریکشن ہوگی تو وہ نیچے کی طرف ہوگی. تو انفیکٹ جی ایچ این آئی جو ہے اپنے آپ کو کریکٹ کر رہا ہے. اور اب اگر یہ 137 کے اوپر سروائیو کر گیا، 137 کے اوپر، جو کہ ہمارے پاس یہ چونکہ ہماری جو کل کی کال ہم نے بھیجی تھی رات، اس میں یہ نہیں تھا، تو اس لیے بہت زیادہ روشنی تو میں اس پہ نہیں ڈال سکتا. مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 137 جو ہے اس کے اوپر اس نے اگر رکنا شروع کیا تو پھر یہ 144 کو بھی چیز کرے گا. آج کا مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، مگر کل اس میں پاور میں تھوڑی کمی آ گئی تھی. تو زیادہ سے زیادہ اس کی جو دوڑ ہے نا، اگر میں آپ کو پریسائزلی بتا دوں تو وہ 142.45 سے 144 تک کی ہے، زیادہ سے زیادہ دوڑ. 142 اور 144 کے پاس اس کے اندر پریشر آئے گا، اور وہ پریشر اس کو دوبارہ 138 137 تک لا سکتا ہے. اور اس وقت اس کو 137 کے اوپر رہنا ہوگا اگر اس کو آگے سفر جاری رکھنا ہے، اور ورنہ 137 توڑ دیا تو پھر نیچے آئے گا. ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف. شاہد اکبر صاحب، السلام علیکم. 100 شیئر آف سرلے ریٹ 103. آفٹر ایکس ڈیٹ آئی باٹ 300 شیئر ایٹ 76. اچھا، آفٹر شیئرنگ بونس اٹ ول گو مور ڈاؤن. آئی ہیو ٹو ایکومولیٹ مور اور ناٹ. دیکھیے سرلے جو ہے نا ایک بہت ہی شاندار اسٹاک ہے، اور ساتھ ساتھ لانگ ٹرم ہولڈنگ کا اسٹاک ہے. اس کی موجودہ صورتحال پہ ڈسکس کروں اگر میں، 2017 میں 31 جنوری 2017 مطلب جو یہ کیا ہے، جنوری 2017 میں اس نے 761 کا ہائی بنایا تھا. اس کے بعد سے یہ مسلسل گر رہا ہے، 761 سے 74 روپے پہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس مندی کو مطلب یہ ایک شدید ترین مندی ہے یہ. تو فارماسٹیکل یا سرلے کا جو پروڈکٹ ہے، یقیناً اس میں فنڈامنٹلز میں ان کے کچھ پرابلمز ہوں گی کمپنی کی، جس وجہ سے یہ نیچے آ رہا ہے. مگر جو لوگ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اگر یہاں سے سرلے کو بائی کرنا شروع کر دیں اور ٹارگٹ بنا لیں کہ 50 روپے تک میں صرف بائی کرتا رہوں گا، 50 شیئر بائی کریں، 10 شیئر بائی کریں، ڈز ناٹ میٹر، جس کی جو حیثیت ہے، مگر بائی کرے. اور پھر بائی کر کے بھول جائے اس کو، اور پھر آپ گیم دیکھیے گا آپ کو کیا ملتا ہے. بہت زیادہ لمبا نہیں جائے گا، 250 روپے تو بہت جلدی دکھا دے گا یہ انشاءاللہ تعالی ودن 6 منتھ اور 7-8 منتھس. اچھا جی. اس کے بعد اسلام لرننگ صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ بہت دل سے انالیسس کرتے ہیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آمین. بہت شکریہ. شہزاد حسین صاحب نے بھی محبتیں بھیجی ہیں. میری ڈسوزا نے کہا کہ پی ایس او کیپ کو جنریٹنگ ہائی والیوم جینین اور ریومرز. یار اتفاق سے پی ایس او اور کیپ کو میں کام کرتا ہوں، یہ دونوں جو ہے نا آپ کو آپ کا جو کمنٹ ہے اس کے نیچے پوسٹ کر دیتا ہوں، آپ پڑھیے گا. یہ وہ ہیں جو میں نے کل بھیجی تھی نا لوگوں کو، کل رات کو. تو کل رات کو بھیجی تھی، یعنی کہ آج کی مارکیٹ کے لیے نا، کیونکہ جو کل کی مارکیٹ کے لیے اسٹاک ہے وہ ہم آج رات بھیجیں گے. تو میں ان دونوں کی انالیسز آپ کو بھیج دیتا ہوں، وہ آپ پڑھ لیجئے اور دیکھیے ہم نے کیا کہا اور پھر کیا ہوتا ہے. ابھی مجھے خود نہیں پتا، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقیوں کو بتانے کے لیے میں اس کو پڑھ بھی لیتا ہوں. سب میں پہلے کیپکو پہ آ جاتے ہیں. کیپکو کے بارے میں ہم نے نقطہ نظر اپنا یہ دیا تھا کہ اصل میں کیپکو نے پچھلے دن یعنی کہ 2 تاریخ کو بھی ہمارا ٹارگٹ اچیو کیا تھا.
تو کیپکو کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس میں ہم آپٹیمسٹک رہیں گے 27.35 روپے کے اوپر. اگر یہ 27.35 روپے کے اوپر ٹریڈ کرے تو آپٹیمسٹک رہیں گے, اور زیادہ اچھا ہے کہ یہ 27.60 کے اوپر ٹریڈ کرے. اگر 27.60 کے اوپر یہ والیوم لے کر آئے گا تو پھر اس کے اندر آگے جانے کی پاسبلٹی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ دوسری صورت میں ہم نے یہ بتایا کہ اب اس کے اندر تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے, اس کے بغیر 27, 35 اور 60 کا ایریا بریک نہیں کرے گا تو اس میں ایفرٹ نہیں ہوگی. اب آج کیپکو کو اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس نے ایسا ہی کیا ہوگا. اگر 27.60 کے اوپر گیا ہوگا تو بڑی موو بنائی ہوگی, ورنہ یہ 27, 35 اور 60 کے کو اگر نہیں توڑ پایا ہوگا تو اس میں گراوٹ ہی آئی ہوگی. اس کے بعد آپ کا ایک اسٹاک آپ نے جو پی ایس او کا ہے, اس کی بھی میں کال جو آپ کو میں نے پوسٹ کی ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پی ایس او کے بارے میں ہم نے کہا کہ 31 اکتوبر کو, اچھا ہاں, اس میں نا ہم نے ایکیومولیشن کال دی تھی اور 31 اکتوبر کو کہا تھا کہ یہ 139.20 تک جا سکتا ہے تو نیچے جا کے بائی کریں. تو پھر اس نے اسی دن 139.70 کا لو بنا دیا تھا, تو الحمدللہ ہم نے وہاں بائی کر لیا تھا. اس کے بعد آج کے لیے کہا گیا کہ یہ آہستہ آہستہ اوپر جا تو رہا ہے, اور مگر آپ کو اس میں اسٹاپ لاس ٹریل کرنا چاہیے, اور اسٹاپ لاس جب یہ چلنا شروع ہو تو 146.10 کے نیچے لے آئیے گا. اور ابھی اس میں جو پوٹینشیل ہے موجود, یعنی کہ ابھی بھی اس نے پوری ایفرٹ ابھی نہیں کی ہے, اس کی پوری ایفرٹ اس کو 154, 155 تک لے جا سکتی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو آج کیا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. اچھا, اس کے بعد اشتیاق حکیم صاحب, آپ جس طرح ٹریڈ بتاتے ہیں کامیاب ٹریڈ کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ بندہ ہر وقت اسکرین کے سامنے بیٹھا رہے. آفس جاب کے ساتھ مارکیٹ میں ٹریڈ کیسے ممکن ہے, اور کیا مارکیٹ پی ایس ایکس اور پی ایم ای ایکس میں کام کو اپنے ذریعے معاش بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے ان کا. اشتیاق, بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو سلیکٹ, ہم کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم کس ٹائپ کے ٹریڈر ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ 24 گھنٹے مطلب پورا وقت مارکیٹ کے سامنے بیٹھنا ممکن نہیں ہے اگر آپ نوکری کرتے ہیں, تو بالکل صحیح بات ہے. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے اشتیاق کہ ہم کیا کرتے ہیں, جو ٹیکنیکل کالز ہماری آتی ہیں نا, اس میں سے وہ والی کال پک کرتے ہیں جو ایکیومولیشن کی ہوتی ہیں یا ٹریگر بیس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ابھی میں نے پی ایس او کی کال پڑھ کے سنائی تھی کہ اگر آپ جیسا بندہ ہوتا وہ 31 اکتوبر کو پی ایس او کی کال پڑھتا تو وہ اپنے ٹریڈر کو کہہ دیتا کہ بھائی اس نے 139.20 کا کہا ہے تو میں کام کرو 140 روپے پہ میری 1000 پی ایس او کی بائنگ لگا دو, اور آپ اپنا کام کرتے. اگر وہ 140 جاتا تو آپ کو ملتا, نہیں تو نہیں ملتا. اور وہ 140 گیا, اور نہ صرف 140 گیا بلکہ آج کا تو مجھے نہیں پتا, کل تک کا ڈیٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کل اس کی کلوزنگ تھی 148 کی. ٹھیک ہے نا, اب آپ خود بتائیے اگر 148 کی کلوزنگ ہے تو 8 روپے اس میں بن گئے. 1 نومبر 2 نومبر 2 دن میں, صرف آج تو 3 نومبر ہے, آج کا مجھے نہیں پتا, 2 دن میں 8 روپے بن گئے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ 8 روپے کو لے لیں تو اگر آپ 140 میں خریدتے ہیں تو یہ 5.71% منافع ہوتا ہے. تو اور کیا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم کو طے کرنا پڑتا ہے. دیکھیے نا, اگر ہم 3 دوست ہیں اور ہم تینوں کو ایک مخصوص جگہ پہ ایک مخصوص ٹائم پہ پہنچنا ہے, اور ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہم تینوں دوڑتے ہوئے آئیں گے. ٹھیک ہے جی, اور ہمیں بتا دیا گیا کہ 8 بجے وہاں پہنچ جاؤ. تو جو زیادہ تیز بھاگتا ہوگا وہ لیٹ نکل سکتا ہے, جو اس سے کم بھاگتا ہوگا وہ اس سے پہلے نکلے گا, جو سلو بھاگتا ہوگا وہ سب میں پہلے نکلے گا. تو یہ سلیکشن آپ کو کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کیسا ہے,
آپ کو کون سی ٹریڈ پک کرنی چاہیے. میری جو چینل پہ پلے لسٹ ہے لرن ویڈیو, اس میں کئی ویڈیوز ہیں جس میں یہ تمام باتیں سمجھائی گئی ہیں. تو لہٰذا آپ بالکل ٹریڈ کر سکتے ہیں بغیر اسکرین پہ بیٹھے ہوئے. اب جب اگر 140 پہ پی ایس او اگر فرض کیجئے آپ خرید لیتے تو آپ کیا کرتے, آپ فوری طور پہ کہتے کہ جو بھی آپ کے لیے ٹیکنیکل کرتا ہے اس کو آپ کہتے کہ یار پی ایس او میں نے لے لیا ہے, اب بتائیے یہ کہاں تک جا سکتا ہے. پھر وہ آپ کو پوٹینشیل بتاتا, اس کا ٹارگٹ بتاتا. اگر وہ ٹارگٹ بتاتا ہے 150 تو آپ احتیاطی طور پہ 149 یا 48 میں اپنی سیل لگا دیتے. تو ان دونوں بائی میں اور سیل میں دونوں ٹائم میں آپ کو مارکیٹ کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی. دوسری ایک ٹریڈ ہوتی ہے جس کو ہم ٹریگر بیس ٹریڈ کرتے ہیں. ٹریگر بیس ٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے کیپکو کا ذکر کیا کہ 27 روپے 60 پیسے کے اوپر جائے گی تو ایکسائٹمنٹ ہوگی. تو میں نے اپنے ٹریڈر کو کہہ دیا کہ دیکھو یار اگر کیپکو 27 روپے 60 پیسے کے اوپر جائے تو میرے لیے جو ہے 2000 کیپکو لے لینا, ورنہ مت لینا. بات ختم ہو گئی. اگر آج گیا تو ہم خریدیں گے. اب اگر آج کی مارکیٹ دیکھیں, اگر وہ آج نہیں گیا ہے تو اس نے آپ کا مال نہیں خریدا. تو اپنے آپ کو مطلب مارکیٹ کے غلام مت بن جائیں کہ پورا وقت بیٹھ کے دیکھنا ہے. ایون جو فل ٹائم ٹریڈر ہوتا ہے میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ ہر وقت اسکرین کو مت دیکھو, بلکہ دوسرے ایسے کام کرو جو آپ کی لرننگ یا اسکلز کو بہتر کرتے ہیں. جیسے بیٹھے ہوئے ہیں فالتو تو اس کسی اسٹاک کے فنڈامنٹل چیک کر لو, اور فالتو بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی اسٹاک کی ہسٹوریکل موو دیکھ لو. ٹھیک ہے, تو ان کو بھی ہر وقت اسکرین نہیں دیکھنی چاہیے. اس کے بعد آپ کے سوال کا اگلا حصہ ہے کہ کیا ہم اس کو اپنا ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں. بالکل بنا سکتے ہیں. اس حوالے سے میری ویڈیوز بھی ہیں. جب کووڈ آیا تو میں نے خاص طور پہ لوگوں کو بتایا, اور میں نے بتایا کہ پی ایم ای ایکس میں تو بہت زیادہ پروفٹ ہے مگر رسک بھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آبویسلی پروفٹ جہاں ہوتا ہے وہ رسک بھی ہوتا ہے, مگر ذریعہ معاش بنانے کے لیے نا بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس نا سیکھنے کی سمجھ ہو یا خواہش ہو. سمجھ نہیں, خواہش ہو. سمجھ تو سب کے پاس ہوتی ہے, سیکھنے کی خواہش ہو. اگر آپ اس کو ذریعہ معاش بنانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے اندر پروفیشنلزم پیدا کرنا پڑے گا کہ ایک پروفیشنل ٹریڈر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, تو پھر آپ اس کو ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں. آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے کہ کتنی رقم کم سے کم درکار ہوگی. دیکھیے, اگر مرکنٹائل ایکسچینج میں کمفرٹیبل ٹریڈنگ چاہ رہے ہیں تو 2-2.5 لاکھ روپے سے آرام سے ٹریڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور بہت اچھی ٹریڈ ہو جاتی ہے. جو آپ اسٹاک ایکسچینج میں 10 لاکھ 15 لاکھ سے ٹریڈنگ کرتے ہیں اس لیول کی ٹریڈنگ 2-2.5 لاکھ سے مرکنٹائل میں ہو جاتی ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اسٹاک کا پوچھ رہے ہیں تو اسٹاک میں کہوں گا کم سے کم 10 لاکھ سے ٹریڈنگ کی جائے تو پھر آپ کوئی پروفیشنلی ڈیلی ٹریڈنگ اور ڈیلی پروفٹس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, ورنہ تو بہت مشکل ہے. 10 لاکھ بھی یقین کیجیے کم نظر آتے ہیں. تو بہرحال مرکنٹائل میں 2-2.5 لاکھ میں یہ پاسبلٹی ہے. اور مرکنٹائل کے لیے ایک اور خاص بات بتا دوں آپ کو اشتیاق صاحب, کہ جو ہماری ٹیم ہے وہ جب آپ کا اکاؤنٹ کھولتی ہے تو اس وقت تک آپ کو ٹریڈ نہیں کراتی جب تک آپ کی ٹریننگ نہ کرائے. تو ہم پہلے ٹریننگ کراتے ہیں, آپ کو پوچھتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے آپ سمجھ کے کمفرٹیبل ہو جائیں پھر ٹریڈ میں جائیں, تاکہ یہ نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے دھڑام سے ٹریڈ میں انٹری مار دی اور پھر نقصان کر لیا. تو ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ سکھائیں اور سمجھائیں, اگر وہ ہماری بات مانے تو. عاطف صاحب کہتے ہیں خالد صاحب جی اے ٹی ایم یا این سی ایل کا ٹیکنیکل ہو جائے, تھینکس فار میزان بینک. یار عاطف صاحب روزانہ ایک اسٹاک اگر آپ مانگ لیں گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ میں اپنا وقت جو ہے ہر ایک کے لیے برابر رکھنا چاہتا ہوں. تو بہرحال میں آپ کو جی اے ٹی ایم اور نشاد چنیا کے بارے میں صرف شارٹ میں اتنا بتا دوں
کہ یہ دونوں اسٹاک ہم نے اسپیشل ایکیومولیشن میں رکھے ہیں کیونکہ ٹیکسٹائل ابھی پرفارم نہیں کر رہا اور اس میں کافی گراوٹ ہے، اس کو ایکیومولیٹ کرنے کو کہا ہے۔ گل احمد ٹیکسٹائل اس وقت میرے خیال میں 28 روپے 26 پیسے کی کل کی کلوزنگ ہے۔ تو اگر اس کا یہ ریٹ دیکھیں ہم تو یہ ریٹ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے یہ کب تھا؟ اس سے پہلے یہ 2020 میں تھا، تو بہت اپنے لوز پہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں تو اس کی ایکیومولیشن کرنی چاہیے، اور ایکیومولیشن وہی کرے جس میں صبر ہے لانگ ٹرم کا، کیونکہ ابھی یہ سیکٹر ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہے، جب چلنا شروع ہوگا تب چلے گا، پھر یہ 34-35 تک تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس کو نا جتنا نیچے ملے جمع کرنا چاہیے، یہی بات نشاد چنیا کی بھی ہے۔ اس کے بعد اسلام لرننگ صاحب نے کہا ہے خالد بھائی ویکنڈ پہ آپ کی لرننگ کے لیے پلیز ویڈیو اپلوڈ لازمی، مضبوط ٹیکنیکل انڈیکیٹر یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں، تاکہ ہم بھی آپ کا سے کچھ سیکھنے کو ملے۔ دیکھیے بھائی جان، ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ٹیکنیکل انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں نا، یہ وہ نہیں ہوتے جو آپ لوگوں کو میٹا اسٹاک پہ نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے ٹیکنیکل انڈیکیٹر خود ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جیسا کہ اس میں ہوتا ہے ایک پیٹرنز ہوتے ہیں اور ڈرائنگ ہوتی ہے، چارٹ پہ ہم بہت ساری چیزیں ڈرا کرتے ہیں، تو وہ تو ہم کرتے ہیں۔ تو اب اس کو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اتنا ٹائم نکالوں کہ وہ چیزیں آپ کو دکھاؤں یا اس کو سکھاؤں۔ اور آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ جس کو سیکھنے کا شوق ہے، اگر وہ صرف 2-3 مہینے کینڈل اسٹک میں گھس جائے، اچھی طرح سیکھ لے، تو میرے خیال میں وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر دوبارہ فرماتے ہیں آپ کی موجودگی سے آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مارکیٹ کے بگ پلیئر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس بندے کے پاس کتنی ہولڈنگ موجود ہے، اور وہ پلیئر مال لینے جائے تو اسٹاک اوپر نہیں جانے دیتا۔ یار یہ بگ پلیئر کو نہیں پتہ لگتا، آپ کو بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھتے ہو تو واٹس ایپ گروپوں میں وہ ڈیٹا اپڈیٹ بھی ہوتا ہے کہ کس ہاؤس میں کون سا مال اٹھا، کیا ہوا ہے، تو وہ سب کو ہی پتہ ہوتا ہے، صرف بگ پلیئر کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ بگ پلیئر کا چارہ کیوں بنتے ہیں یار۔ ایک مثال دیتا ہوں بڑی آپ کو چھوٹی سی، ایک اسٹاک نیچے آتا ہے ایکیومولیٹ ہوتا ہے، جیسے ابھی پھر پی ایس او کی مثال دے دوں کہ اس میں بگ پلیئر ہو یا اسمال پلیئر ہو، اس میں میری ٹیکنیکل تو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ 139.20 تک جا رہا ہے، تو بھائی کیا ضرورت ہے کہ اس کو اوپر بائی کیا جائے؟ ٹھیک ہے 140 142 سے بائنگ شروع کر دیں، اور اگر 142-40 سے بائنگ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اگر بگ پلیئر اس کو نیچے بھی گرا دے، تو ہمیشہ آپ دیکھتے نہیں ایکیومولیشن میں کہتا ہوں کہ جگہ رکھو بونس بائی کے لیے، تو آپ کو اگر بائی کرنا ہے 1000، آپ 800 بائی کر لو، اب بولو اور گرے گا تو 200 اور بائی کروں گا۔ تو مطلب انسان اپنی اسٹریٹجی ایسی ڈیزائن کرتا ہے کہ بگ پلیئر اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگر آپ ہائپر مووز پہ خرید لیں گے، اگر ذرا میری ویڈیو دیکھیے ٹریڈنگ سائیکالوجی کی، اس میں یہ واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ غلط خریداری کرتے کہاں ہیں، اور چونکہ آپ غلط جگہ پہ خریداری کرتے ہیں، اس لیے بگ پلیئر آپ کا مال چھڑا لیتا ہے۔ اگر آپ نے صحیح جگہ بائنگ کی ہو تو بگ پلیئر کا باپ بھی آپ کا مال نہیں چھڑا سکتا۔ یہ میں گارنٹی کر رہا ہوں آپ کو، میں گارنٹی کر رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ صحیح جگہ پہ مال لیں گے تو کوئی آپ کا مال چھڑا نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے اندر ڈر اور خوف نہیں ہوگا، آپ نے خود اتنی اچھی جگہ پہ بائنگ کی ہوگی۔ اور بائنگ اگر اسپلٹ ہوگی، ایک مثال دیتا ہوں، ہماری ایک اسٹریٹجی ہے کونیکل بائنگ اسٹریٹجی۔ تو اب اگر فرض کیجئے میں ایک اسٹاک کو بائی کرنا شروع کرتا ہوں، اس کا ٹیکنیکل کہتا ہے یہ نیچے جا رہا ہے، جیسے ابھی سرلے کی بات ہو رہی تھی، سرلے نیچے جا رہا ہے، اب میں اگر سرلے پہ کونیکل بائنگ اسٹریٹجی بناؤں، سرلے کا کیا ریٹ ہے یار، مجھے ریٹ یاد نہیں ہے، سرلے ایک سیکنڈ دیکھ لیتا ہوں میں،
جیسے سرلے ابھی 74 روپے 73 پیسے پہ کل کی کلوزنگ ہے. اب فرض کیجئے ابھی میرے سامنے اس کے ٹیکنیکلز تو نہیں ہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ شدید مندی میں. اب میں کہتا ہوں کہ یار سرلے کو میں بائی کروں گا، فرض کر لو 77 روپے سے لے کر اس کو میں بائی کروں گا جناب، لیٹ سپوز 77 روپے سے لے کر 60 روپے تک 17 روپے کا فاصلہ ہے. اور اب مجھے بائی کرنے 5000 سرلے، ٹھیک ہے جی. تو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے میں 60 روپے تک جو ہے نا 5000 کے 3 ساڑھے 3 بائی کر لوں گا، 1500 چھوڑ دوں گا. 1500 میں بائی کروں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے 60 توڑا تب 1500 بائی کروں گا، ایک بات. اور اگر 60 نہیں ٹوٹا، وہیں سے وہ اوپر مڑ گیا، تو پھر میں جہاں یہ اسٹرانگ ہوگا، چاہے وہ 65 پہ ہو 70 پہ ہو، میں وہاں 1500 بائی کروں گا. اگر یہ اسٹریٹجی آپ کے پاس ہو، پھر کون آپ کا مال چھوڑا سکتا ہے؟ جب وہ اس کو گرائے گا، اس میں سیلنگ دے گا، تو آپ تو 1500 خریدنے کے لیے انتظار کر رہے ہو، آپ تو اور مال خریدو گے، تو آپ سے کون چھوڑا سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ غلطیاں کرتے ہیں تو چارہ بنتے ہیں. اگر آپ کی پلاننگ اچھی ہو تو کوئی آپ کو چارہ نہیں بنا سکتا. کل ایک صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ اگر آپ کو ٹریڈ کرنی ہے تو آپ کے پاس پروفیشنل ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. تو میرے بھائی یا تو خود پروفیشنل ہو جاؤ، اتنے قابل ہو جاؤ کہ آپ یہ فیصلے خود کر سکو، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ ہو نا کون سی. جس طرح آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو، آپ اسی لیے پوچھ رہے ہو نا کہ آپ سمجھتے ہو کہ میں شاید بہتر طور پہ جانتا ہوں گا اس کے بارے میں. تو بھائی جہاں پر جس کاروبار میں 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے انویسٹ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں جاننا کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھی بولنے پہ کچھ مال خرید لیں گے؟ آپ کے ایجنٹ نے کہا یہ خرید لو، آپ کے ایجنٹ نے کہا وہ خرید لو. ایسے تو نہیں ہوتا یار. سیریس بیہیویئر چاہیے ہوتا ہے، میچور قسم کی اسٹریٹجی. بہرحال دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیاب کرے. یہ آخری سلائیڈ میں آپ کو ہمارا نمبر ملے گا 0345 619 0443. اس پہ رابطہ کیجئے. ہماری ٹیم آپ کو تمام تر اسسٹنس اور جو ہماری کوئی مارکیٹنگ ڈیلز اگر چل رہی ہیں، جو کہ عام طور پہ اکثر ہوتی ہیں، اس سے آگاہ کرے گا اور آپ کو بہترین ڈیلز ملیں گی، چاہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہو یا پاکستان مرکنٹائل. مرکنٹائل میں تو ہماری بڑی اسپیشل ڈیل ہے، اس میں تو کچھ چیزیں فری مل رہی ہوتی ہیں اور ٹریننگ بھی مل رہی ہوتی ہے. تو بہرحال آپ جوائن کیجئے. اور ہر پروفیشنل ٹریڈر کو چاہیے وہ ڈائیورسیفائڈ ہو، ورسٹائل ہو. جس طرح عدنان نے پوچھا تھا کہ کیا ہم اس کو ذریعہ معاش بنا سکتے ہیں، تو بھائی اگر ذریعہ معاش بنانا ہوتا ہے تو پھر ہم صرف اسٹاک تک محدود نہیں رہتے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم 8 گھنٹے کی ٹریڈنگ کریں گے. ایک 8 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے، عام طور پہ جو ہم جاب کرتے ہیں 8-9 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے. تو اگر ہم بولتے ہیں کہ 8 گھنٹے کی ٹریڈنگ کریں گے، اس میں 3-4 گھنٹے اسٹاک کو دیں گے، 3-4 گھنٹے کموڈیٹیز کو دیں گے، تو پھر 8 گھنٹے کی جاب میں خود ہی آپ دیکھ لیجئے گا آپ کیا پیسے بناتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.